امام کو جس نے زہر دیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ امام کو بہت آسان دور ملا چھٹے امام کو، نہیں، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا کہ امام کو کیسا سخت دور تھا۔ مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، کوفے میں ایک شخص تھا امام کا چاہنے والا جو مذہب کو چھپایا ہوا تھا، اس کو طلاق کا ایک مسئلہ آ گیا، طلاق کا۔ وہ آل دا وے کوفے سے آیا، مدینہ امام سے مل کے مسئلے کو حل کروں گا۔ جیسی مدینہ منورہ میں انٹر ہوا، اس کا ایک جاننے والا جو مدینے میں رہتا تھا اس سے ملاقات ہو گئی۔ تو مدینے والے نے اس سے پوچھا، خیریت؟ تو اتنی دور سے آئے ہو، خیریت ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک مسئلہ ہے، میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو؟ اس نے کہا کیوں؟ تو کہا حکومت کے سارے سپائی، جاسوس مولا کے گھر کے اطراف میں بیٹھے ہوئے چھپ کے، جو جاتا ہے وہاں پہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے۔ منصور دوارخی کا زبردست زمانہ، دیکھو کوئی امام سے مل بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر میں تو اتنی دور سے آیا اور میرا مسئلہ ایسا ہے کہ مجھے امام سے ملنا لازم ہے۔ اس نے کہا تم جاؤ گے تو تم مار دیے جاؤ گے، پکڑ لیے جاؤ گے، جیل میں چلے جاؤ گے، منصور کا زمانہ، خدا لعنت کرے اس تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو اس وقت سبزی ویجیٹیبل بیچنے والا سر پہ وہ پورا رکھ کے ویجیٹیبل بیچ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس زمانے میں جو ویجیٹیبل وینڈرز ہوتے تھے، جو ترکاری بیچتے تھے، ان کا لباس الگ ہوتا تھا۔ یہ اس کو بلاتا ہے، بلا کے کہا میں تیری پوری یہ ترکاری لے لوں گا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، تجھے گھومنا نہیں پڑے گا، یہ بھی دینا مجھے اور یہ جو باسکٹ ہے یہ بھی دے دینا، اور تیرا ڈریس بھی مجھے دینا۔ اس نے کہا لے لو یار، 2 درہم 3 درہم 5 درہم جو بھی تھا دے کے پوری ترکاری خریدا، ڈریس پہنا، ایک ایک بستی میں جا کے پکار رہا تھا کہ ترکاری والا ہوں، ترکاری والا ہوں۔ آپ سے زمانہ بتا رہا میں آپ کو۔ ویسی وہ پکارتا ہوا امام کے دروازے پہ پہنچا۔ امام تو دل کے رازوں سے واقف ہے۔ امام نے فوراً اپنے غلام کو بھیجا، غلام آیا باہر، اس نے کہا تجھے امام اندر بلا رہے ترکاری دیکھنے کے لیے۔ ارے وہ باسکٹ لے کے اندر گیا، اس نے امام سے مسئلہ پوچھا، امام نے جواب دیا، کچھ ترکاری لی اور یہ واپس چلا گیا۔ آپ نے غور کیا؟ اتنا خطرناک زمانہ تھا، آسان زمانہ نہیں تھا جھڑے امام کا۔ یہ ہمارے خیالوں میں ہے کہ بڑا آسان، بنی عباس آسان تھے ہی نہیں، ظالمین کوئی رعایت نہیں کرتے۔ ایسے زمانے میں امام نے علم کو دے کر شیعت کو مختلف جگہوں پہ بھیجا۔ غم کی تاریخ ہے، شب شہادت ہے، 2 معصوم کی، میرا چھٹا امام عالم غربت میں ظالم منصور دوانخی نے ایسا زہر دیا کہ جب مولا کو زہر دیا گیا اور وہ زہر پانی میں ڈالا گیا اور پانی زمین پہ پھینکا گیا تو زمین پھٹ گئی۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، امام کے جگر کا حال کیا ہوا۔ آج آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ ماشاءاللہ پورا مجمع سیاہ پوش ہے، مولا آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے، بی بی تم کو اجر عظیم دے۔ آج مولا پہ وہ ظلم ہوا کہ مولا تڑپ رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے، زہر نے اثر کر دیا۔ امام کی ساری اولاد امام کے بستر کے قریب آ گئے۔ امام نے غلام سے کہا میرے نیچے جو بستر ہے اس کو ہٹا دے، میں زمین پہ لیٹنا چاہتا۔ تو غلام نے کہا مولا آپ کے جسم پہ اتنا زہر کا اثر ہے، مولا آپ بستر پہ لیٹے تو امام چھٹے امام کہتے میں اسی لیے زمین پہ تڑپنا چاہتا کہ جب میرا آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آیا، اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح جب میرا آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آیا
تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی۔ مولا آپ کو زیارت نصیب کرے، ہم سب کو اللہ جنت البقیع پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ آج میرے چھٹے امام کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں، آج میرے مولا کے لحد کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، آج میرے مولا کی لحد پہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ دن کی دھوپ ہے، راوی اولاد پورے بیٹے مولا کے بستر کے قریب تھے۔ ساتویں امام بابا کے پیروں کے پاس کھڑے ہوئے، دوسرے ساری اولاد کھڑی ہوئی، شہزادیاں اور شہزادے باپ کے پاس کھڑے ہوئے۔ چھٹے امام اولاد کو ایسے دیکھا، یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ، یہ کہنا تھا۔ ساتویں امام نے امامہ پھینکا، سیدھا باپ کے قدموں پہ گر گئے، کہا بابا میں یتیم ہو گیا۔ عزیزوں، چاہنے والوں نے امام کو ہٹایا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ باپ کے سے لپٹ کے اگر اولاد روئے تو یتیموں کو ایسی ہٹاتے ہیں، لیکن کربلا کی وہ یتیم کیا کرے؟ 4 سال کی سکینہ ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔ 4 سال کی معصوم بی بی سکینہ ہے، باپ کے لاشے سے لپٹی ہے، شمٹ تازیہ نے مارتا۔ سکینہ کربلا کے میدان میں تڑپ رہی کہ بابا میں یتیم ہو گئی۔ چھٹے امام کا تابوت اٹھا بڑی شان سے۔ ساتویں امام نے میرے مولا کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ بچوں نے خدا حافظ کہا۔ میرے مولا کا تابوت شان سے اٹھا، اٹھ کے جنت البقیع میں میرے مولا 5ویں امام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا ہی بولتا، مولا بے شک شدید زہر سے شہید ہوئے، ظلم عظیم ہو گیا آپ کے اوپر، لیکن مولا آپ کو غسل دیا گیا،